باب اکل الجمار، کھجور کا گابا کھانا یعنی اس کا جو گودا ہے وہ کھانا. یعنی کھجور کے درخت کی آخری ٹہنیوں کے درمیان ایک گودا ہوتا ہے جس سے گندے ہوئے آٹے کی مہک آتی ہے، اس کو جمار کہتے ہیں. یہ کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی بو منی سے ملتی جلتی ہے، اور اگر اس گابے کا سر کاٹ دیں تو وہ مر جاتا ہے. درخت نہیں مرتا لیکن وہ ختم ہو جاتا ہے گابا. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھجور کے درخت کی ہر چیز فائدہ مند ہے. اور یہ کھجور کے درخت کا دل ہے، اس کی شیپ بھی دل کی طرح ہی ہوتی ہے، تھوڑا سا ایسے کون کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ کھجور کے درخت کا دل ہوتا ہے، کھجور کے درخت کی شاخیں کھجور کے درخت کے لیے، یعنی یہ گابا جو ہے وہ سفید دل ہے. اور امام بخاری حدیث اس لیے لائے ہیں کہ کھجور کے درخت سے صرف کھجوریں ہی نہیں باقی حصے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال بينا نحن عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم جلوس. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذا اوتی بجمار نخلۃ، کہ آپ کے پاس کھجور کے درخت کا گابھا لایا گیا یا گودا لایا گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشجر، بے شک درختوں میں سے، لما برکتہ کبرکت المسلم، اس کی برکت مسلمان کی برکت جیسی ہے. فظننت انہ یعنی النخلہ، تو مجھے یقین آ گیا کہ وہ درخت کھجور کا ہے. یعنی عبداللہ بن عمر کو سمجھ آ گئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے. فاردت ان اقول ہی النخلۃ یا رسول اللہ، میرا دل چاہا کہ میں کہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور کا درخت ہے. ثم التفت، پھر میں مڑا تو میں دیکھتا ہوں فاذا انا عاشر عشرۃ، کہ میں 10 میں سے 10واں ہوں، یعنی 9 اور لوگ بھی بیٹھے ہیں مجلس میں اور ان میں سے ایک یعنی 10واں میں ہوں. انا احدثهم، میں ان میں سب سے چھوٹا ہوں. تو میں کیسے جواب دے دوں، کیونکہ اس کو بیعت بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ بڑوں کی موجودگی میں چھوٹے بڑھ بڑھ کے بولے. فسکت، تو میں خاموش ہو گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہے. اس حدیث سے کچھ فوائد بھی پتہ چلتے ہیں. وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کے طریقوں میں ایک طریقہ سوال بھی تھا. آپ حاضرین کا امتحان لیتے تھے کہ کون زیادہ سمجھدار ہے، کون بات کی تہہ تک جلدی پہنچتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک سوال کیا، حالانکہ اس کا کلو سامنے موجود تھا، یعنی وہ گابا دیکھ کے آپ نے سوال کیا تھا. پھر اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات حیا کی وجہ سے انسان ایک بات کو جانتا بھی ہے لیکن وہ نہیں بولتا، تو اس کا بھی جواز ہے، کوئی بات نہیں. جیسے عبداللہ بن عمر نہیں بولے تھے، بعض اوقات آپ استاد سے زیادہ اچھا جواب جانتے ہوتے ہیں یا کسی چیز کی ایکسپلینیشن جان رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ حیا کی وجہ سے یا ادب کی وجہ سے یا ویسے ہی شرما کر آپ وڈرا کر لیتے ہیں، اپنا اوپینین نہیں دیتے. تو ایسا کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. حضرت ابن عمر کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن انہوں نے آس پاس نظر دوڑائی کہ مجلس میں اور کون کون ہے، بھلا کوئی اور بولتا ہے کہ نہیں. تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ سب خاموش ہیں تو وہ بھی خاموش رہے. اسی طرح مجلس میں بڑی عمر کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں اپنے پر فوقیت دینی چاہیے. مثلاً آپ کسی گیدرنگ میں ہیں، آپ سے بڑی عمر کے لوگ ہیں، یا ہوتا ہے نا کہ جیسے خاندان میں دعوت ہے یا کہیں کسی فرینڈ کے ہاں ہے، تو اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، آپ کے ہم عمر بھی ہوتے ہیں، آپ سے عمر کے بڑے بھی ہوتے ہیں، کئی بہت ہی بوڑھے بزرگ بھی ہوتے ہیں. اب کھانا شروع ہو رہا ہے یا کوئی اور ایکٹیویٹی شروع ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے اور ان کو توجہ دینی چاہیے، کہ وہ بعض اوقات اپنی کرسی سے نہیں اٹھ سکتے، بعض اوقات ان کو انٹرسٹ اتنا نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں میں، تو ان کو بار بار پوچھنا بھی چاہیے، یعنی وہ لیفٹ آؤٹ پر فیل کرتے ہیں. تو بزرگوں کا ایک مقام ہے ہمارے دین میں، اور جس طرح بچوں کو توجہ دی جاتی ہے اسی طرح بڑوں کو بھی توجہ دینی چاہیے، وہ توجہ کے مستحق ہوتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ سوال کا جواب نہیں دے رہے تو آپ نے خود جواب دے دیا. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ شاگردوں کو پریشان کرنا ہی مطلوب ہے یا ان کو بلیٹل کرنا کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، نکمے ہو تم. نہیں، جب دیکھا کہ جواب نہیں آیا تو آپ نے خود ہی ایکسپلین کر دیا. یعنی استاد کا یہ کام ہے کہ وہ پڑھانے کے علاوہ اسٹوڈنٹ کو سوال کرنے پر اگر جواب نہ آئے تو جواب دینے میں بھی مدد کرے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ شروع کیا تھا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. اس وقت میری ایج ابھی 14 کی ہوئی نہیں تھی، چند دن کے بعد ہو گئی تھی. تو میرے والد مجھے پڑھاتے تھے اور وہ مجھ سے کہتے تھے اس کو یاد کرو، اور میرا بالکل دل نہیں کرتا تھا یاد کرنے کو.
تو پھر وہ روزانہ صبح سنتے تھے پچھلا، تو جب سنتے تھے تو مجھے آتا نہیں تھا. ایک دن انہوں نے مجھے شرمندہ نہیں کیا، ایک دن. جب چپ ہو جاتی تو وہ جواب دے دیتے، یعنی جیسے لفظ آپ کو سکھایا اسی طرح میں لفظ بولتی اور لفظ کا ترجمہ تو کہاں سے آنا تھا. اس زمانے میں تو کوئی اس طرح کے لفظی ترجمے کے سپارے بھی نہیں ملتے تھے، تو وہ پھر خود جواب دے دیتے، خود بتا دیتے اس کا یہ مطلب ہے. پھر آگے ایک دو لفظ کا ترجمہ کرتی، تیسرے پہ پھر اٹکتی، پھر خود بتا دیتے. تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر میرے والد میرے ساتھ اتنی شفقت نہ کرتے تو شاید میں جاہل رہ جاتی. یعنی اتنا تعاون کہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ ایٹ لیسٹ اس کے کانوں سے یہ باتیں گزر جائیں، ایٹ لیسٹ اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائے. ایک وقت آئے گا کہ سمجھ جائے گی. آج تو ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ہیں نا، وہ 12 سال کی لڑکی نے یہ پڑھ لیا، وہ فلاں نے اتنی ایج میں یاد کر لیا، وہ 70 ایئرز اولڈ نے کر لیا، تو ہمیں انسپریشن ملتی ہے. تو جب آپ ہی اکیلے کام کرنے والے ہیں اور آپ کے آس پاس کوئی آپ کی کلاس فیلوز، کوئی فرینڈز، کہیں کوئی تصور ہی نہ ہو، تو وہ کام بہت ہی مشکل لگتا ہے. جیسے آج کل آپ کے بچوں کو بھی کچھ چیزیں بہت اس لیے مشکل لگتی ہوں گی کہ ان کے کلاس فیلوز میں سے، ان کے ایج فیلوز میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں. یعنی مشکل ہوتا ہے نا، کاپی کرنا، دوسروں کو دیکھ کے کام شروع کر دینا وہ آسان ہوتا ہے. بچہ نہ کھائے تو ماں دوسرے بچے کو کھلانے لگتی تو پہلا بھی کہتا ہے میں نے بھی کھانا ہے. تو استاد کے لیے بہت ضروری ہے، اور خصوصاً دین کے استاد کے لیے، کہ وہ طالب علموں کو شرمندہ نہ کرے اور ان پر ایسی سختی نہ کرے کہ وہ بھاگ ہی جائیں دین سے. ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کام کروانا، ڈسپلن کرنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن محبت کے ساتھ. وہ کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ایک خاتون بڑی ہی مشکل سے اپنی بیٹی کو کس طرح مشقتوں سے لے کر آئی، اور وہ جیسے بچے ہوتے ہیں اسکول میں بھی جاتے ہوئے کہیں سے ٹم ہارٹن سے چائے پکڑی، کہیں کچھ کوئی ڈرنک لے لیا، تو وہ بھی ڈرنک لے کر اندر آ گئی اور آ کے کلاس میں بیٹھ گئی. اب وہاں کوئی جی آئی تھی تو انہوں نے پیچھے مڑ کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں چائے تھی، تو ان کا کہ اٹس ناٹ الاؤڈ یہاں چائے پینا. تو وہ تو اس کے بعد دوبارہ پھر واپس نہیں آئی. کیونکہ بعض اوقات آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ماں باپ کتنے خوشامدوں کے ساتھ اور کتنی مشقتوں کے ساتھ کسی کو لے کر آتے ہیں، اور ہم یہاں اپنی ان اسٹرکٹ پالیسیز کو جو خود ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنی چاہیے، ہم ہر نیو کمر کے ساتھ بھی اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں کھانا چاہیے مسجد میں، نہیں کھانا چاہیے کلاس میں، لیکن بعض اوقات بچے یا کوئی نیا، آپ کو حال حلیے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک شخص جس نے سر بھی نہیں کور کیا ہوا، جس کو بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، وہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بالکل کیجول سٹائل میں بیٹھا ہوا، تو آپ دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ زبردستی لایا گیا. اس کو تو اور پیار دینا ہے، نہ کہ وہاں ہم اپنے رولز بتانا شروع کر دیں کہ یہاں یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا. تو اس طرح لوگوں کو بگانے کا کام نہ کریں، محبت اور شفقت کے ساتھ. دیکھیے، ماضی میں جتنے بھی استاد آپ کے گزرے ہیں، آپ کو ان کی باتیں شاید یاد نہ ہو، لیکن ان کا آپ کے ساتھ رویہ اور معاملہ آپ کو ضرور یاد ہوگا. یہ رویہ اور معاملہ اور اخلاق ایسی چیز ہوتی ہے جو دوسروں کے دل پر دیر پا اثرات چھوڑ جاتی ہے، چاہے وہ سختی کا ہو، چاہے وہ پیار اور نرمی کا ہو. اگر آپ نے اپنے رولز بھی پورے کروانے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو محبت سے بتائیں. آپ ان کو آلٹرنیٹ دیں، آپ یہاں آ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، ایسا کر لیں، ویسا کر لیں. لیکن نیا آنے والا جس کو ابھی کچھ بھی نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پیار سے بیٹھنے دیں گے تو قرآن خود اس کے دل پہ جائے گا، کیونکہ اللہ کا خطاب تو سب کے لیے. میں صبح سن رہی تھی سورۃ یونس، تو میں سوچ رہی تھی کہ اس میں تو زیادہ باتیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان ہی نہیں رکھتے. یہ تو قرآن کا ایک بڑا حصہ ڈائریکٹ مومنوں سے خطاب کا نہیں ہے. قرآن کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تو توحید کے دلائل اور ایک جنرل فارم میں بات کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ قرآن کو جانتے ہی نہیں، جن تک پہنچا ہی نہیں، جو مانتے ہی نہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہماری کتاب ہے اور صرف ہم ہی اس کے وارث ہیں، جبکہ اس کا پیغام عام ہے، سب کے لیے ہے، اور ان تک تب پہنچے گا جب ہمارے رویے بدلیں گے، ہمارے اخلاق بدلیں گے. جیسے یہاں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کنسرن شو کرتے ہیں اور کس طرح مسئلے کا حل نکالتے ہیں. ہم مسئلے پیدا کرنے والے نہ ہوں، مسئلے حل کرنے والے ہوں. کہیں مسئلہ بن بھی رہا ہے نا تو اس کو بھی کم کر دیں جتنا حصہ آپ ڈال سکتے ہیں، نہ کہ چھوٹی سی بات پہ ہو ہا کریٹ کر کے اس کو اتنا بگ ایشو بنا دیا، کوئی کچھ ہے ہی نہیں اس میں. So as I was just reflecting on how it's so important to swallow the pride, because that becomes the biggest hurdle in so many aspects of our lives. Here we see in all of these ahadith also, even if you look at this one, Abdullah ibn Umar, he knew the answer but he didn't say it, but eventually you see this hadith is reaching us with his name mentioned there. So when it is that you're genuine, when you're sincere and you humble yourself, Allah's help comes in the most amazing ways. Even this, the one that we learned previously, we see that Jabir radhiyallahu anhu, the news about his situation reached Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We don't find here that he took that news to him straight away, or he panicked, or he ran with that news straight away. The news eventually reached him, the solution eventually came. If you're patient, you swallow your pride,
Allah helps you in the most amazing ways. اور سب سے بڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شو ہی نہیں کیا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں تم میری بات نہیں مان رہے، اور آپ اس سے ہرٹ بھی نہیں ہوئے. اگر ہمیں کوئی پوزیشن ملی ہو اور لوگ 1 سے 2 دفعہ کہنے پہ بات نہ مانے تو ہم خفا ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا لحاظ ہی نہیں کیا، انہیں نہیں پتا ہم کون ہیں. And even how we started today with this ayah of Surah Maryam, how Allah helped Maryam alayha salam in such an amazing way. She also was accepting of her situation. So wherever you see this kind of humility, you see Allah's help coming in the most amazing ways. So we need to develop that within us. اور عبداللہ بن عمر کو جب پتہ بھی چل گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ 2 باتیں میں سوچ رہی تھی. ایک تو یہ کہ اس محفل میں جید صحابہ کے ساتھ ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، جبکہ ہم اپنے درس میں بچوں کو سائڈ کر دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، تو فرعون سے برا کوئی نہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اچھے ہم نہیں ہو سکتے. ان سے بھی حکم ان کو دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نرم گفتگو کرنا. بالکل. Ustaza, also Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, he had so much haya that he hesitated to speak in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when the elders were around. We learn about the importance of haya, which is also a branch of iman. بالکل. I was thinking, Nabi sallallahu alaihi wasallam said about the tree, ka barakatil muslim. What an amazing honor that the more you submit, the more barakah Allah subhanahu wa ta'ala will bring to you. This is a beautiful point that keeps hitting me, that you are a Muslim. People sometimes think that you're surrendering, you're submitting, you don't have a will of your own, you're not standing out, you're giving up yourself. But Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet sallallahu alaihi wasallam over here is highlighting the barakah of a Muslim. جی، یعنی کہ مسلم سے خیر ہی خیر پہنچتی ہے. جیسے کھجور کے درخت کا ہر حصہ استعمال ہوتا ہے، ایور گرین ہوتا ہے، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. تو اسی طرح مومن سے بھی ہر وقت خیر ہی خیر جاری رہتی ہے. یعنی یہ ہے دونوں کی ریزمبلنس. باب الاجوتی، اجوا کھجور کا بیان، اجوا کی فضیلت. حدثنا جمعۃ بن عبد اللہ حدثنا مروان اخبرنا ہاشم ابن ہاشم اخبرنا عامر بن سعد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصبح کل یوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت لے ہر روز 7 تمرات اجوۃ 7 اجوا کھجوریں، لم یضرہ فی ذلک الیوم سم، اس کو اس دن کوئی زہر نقصان نہیں دے گا، ولا سحر، اور نہ کوئی جادو. سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا کھجور جنت میں سے ہے اور اس میں زہر سے شفا موجود ہے. اچھا، ایک زہر کی قسم تو وہ ہوتی ہے نا جو جان سے مار دیتا ہے، تو یہ جو زہریلے مواد ہیں، ٹاکسنز جو ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی بھی اینٹیڈوٹ ہے، وہ بھی جسم سے زہر یعنی ایسے مادوں کو نکالتی ہے. ایک اور روایت میں ہے سلسلہ صحیحہ کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی صرف 3 چیزیں زمین میں پائی جاتی ہیں، اجوا کھجور کا درخت، نمبر 2 اوقیے جو ہر روز جنت کی برکت میں سے فرات میں نازل ہوتے ہیں، اور نمبر 3 حجر اسود. اجوا میں سے بھی مدینہ کی جو اجوا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. عبداللہ بن عبد الرحمن بن معمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عامر بن سعد نے عمر بن عبدالعزیز کو، جبکہ وہ مدینہ کے گورنر تھے، اپنے والد سعد بن ابی وقاص کے حوالے سے یہ حدیث سنائی. انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح نہار منہ مدینہ کے دونوں اطراف میں کہیں سے بھی 7 کھجوریں کھا لے، اس دن شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. اور راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر شام کو کھا لے تو صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں دے سکے گی. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا اے عامر اچھی طرح سوچ لو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا چیز بیان کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا میں اس بات پر گواہ ہوں کہ میں سعد رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں باندھ رہا اور سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا. یعنی بالکل سچی بات ہے. یہ اجوا کھجور جو ہے یہ سیاہی مائل ہوتی ہے، بلیک کلر کی ہوتی ہے، اور ساری کھجوروں میں سے سب سے فائدہ مند ہے، مدینہ میں پائی جاتی ہے. اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس لیے دعا کی برکت سے اس میں یہ تاثیر ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ نہار منہ کھانا زیادہ بہتر ہے، یعنی کچھ بھی کھانے سے پہلے. اور پھر یہ زہر اور جادو سے حفاظت کا باعث ہے. یعنی اگر کسی کو کوئی سانپ بچھو وغیرہ بھی کاٹ لے یا جادوگر اس پہ جادو کر دے تو وہ چیز اس کو نہیں اثر کرے گی. اجوا کی یہ تعداد جو ہے یہ خاص ہے کہ 7 کی تعداد میں. اب یہ کیوں 7 ہے اس کی حکمت اللہ ہی کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 ہی بتائی گئی اور آپ نے ہمیں 7 ہی بتائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اجوا نہ ہو تو کیا کوئی اور کھجور کھا سکتا ہے وہ؟ تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ سب کھجوروں کے لیے یہ حکم عام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر اس کھجور کا ذکر کیا.
مسلم کی روایت میں آتا ہے فی اجوت العالیت شفاء، مدینہ کے بالائی حصے کی اجوا میں شفا ہے. اور احمد کی روایت میں مقام عالیہ کی کھجوروں میں شفا ہے، یا فرمایا صبح سویرے نہار منہ کھانے میں شفا ہے. تو بہرحال بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کھجور کا درخت ایک بابرکت درخت ہے، اس لیے کوئی بھی کھجور آپ خالی پیٹ کھا لیں آپ کو فائدہ ہی دے گی. اجوا کے اپنے فوائد ہیں، لیکن کوئی بھی کھجور کھانا کسی بھی قسم کی جو بھی اویلیبل ہے، اور اگر ساتھ نہیں بھی کھا سکتے کیونکہ بعض اوقات ساتھ کچھ لوگ نہیں کھا سکتے، تو جتنی بھی آپ کھا لیں، 1 کھا لیں، 2 کھا لیں، 3 کھا لیں، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں خالی پیٹ زیتون پی لو، خالی پیٹ کھجور کھا لو، خالی پیٹ کلونجی کھاؤ، خالی پیٹ یہ کھاؤ. اکثر جو نسخے بتائے جاتے ہیں وہ نہار منہ کے بہت سے بتائے جاتے، پھر انسان کہتا ہے اب کروں کیا، کانفلکٹ ہو جاتا ہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 1 ویک کے لیے ایک چیز جاری رکھیں یا 1 مہینے کے لیے، پھر آپ چینج کریں، کیونکہ ایک ہی چیز جب آپ مسلسل کرتے ہیں نا تو جسم پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کا وہ فائدہ نہیں رہتا. تو بدل بدل کے اسی طرح کچھ چیزیں موسم کے ساتھ، یعنی موسم سردیوں کا ہے تو کچھ ایک طرح کی چیز، گرمیوں کا ہے تو کچھ اور. باب القران فی التمر، 2 کھجوریں ایک ساتھ ملا کر کھانا. قرین کہتے ہیں نا ساتھی کو، تو قران اسی سے ہے. اور یہ منع ہے خاص طور پر جب کوئی شخص دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہو، ایک ہی برتن سے کھا رہا ہو. اور پھر یہ کھجوروں پر قیاس کرنا چاہیے اور چیزوں کو، جیسے انگور ہیں یا چاکلیٹس ہیں یا کوئی بھی چیز، یعنی کھانے کی چیزیں جس میں بہت سارے لوگ مل کے کھا رہے ہیں، تو آپ اس میں سے ایک وقت میں 2-3 اکٹھی نہ کھائیں کہ آپ زیادہ کھا جائیں، دوسروں کی رعایت رکھ کے کھائیں، یہ مقصد ہے. لیکن اس میں سے وہ پھل نکل جائیں گے کہ جن کو ملا کر ہی کھانا پڑتا ہے، جیسے انار کے دانے. تو اب آپ وہ ایک دانہ نہیں کھا سکتے، یا چاول کا ایک دانہ نہیں کھا سکتے، آپ کو اکٹھے ہی کھانے پڑیں گے. لیکن انگور اور کھجور مختلف ہیں یا زیتون ہے. اور ایسا کرنے سے انسان اپنے بھائی کے حق میں ظلم کرنے والا بن جاتا ہے. ہاں، اکیلے بیٹھے ہیں یا جلدی ہے آپ کو تو آپ 2 بھی اکٹھی منہ میں ڈال لیں، یا آفر کرنے والا کرے کہ 2 لے لیں تو پھر آپ لے لیں. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا جبلۃ بن سحیم قال اصابنا عام سنة مع ابن الزبیر فرزقنا تمرا. جبلہ بن سحیم کہتے ہیں کہ ابن زبیر کی خلافت میں ایک سال ہم پر قحط آیا. اصابنا عام سنة، ٹھیک ہے. فرزقنا تو وہ ہمیں دیتے تھے تمرن، کھجور، یعنی کھانے کے لیے کھجور دیتے تھے. فکان عبداللہ ابن عمر یمر بنا، تو عبداللہ بن عمر ہمارے پاس سے گزرتے. ونحن ناکل، اور ہم کھا رہے ہوتے تھے. ویقول، اور وہ فرماتے لا تقارنوا، 2 مت کھانا، یعنی پاس سے گزرتے ہوئے نصیحت کرتے. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القران، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں ملا کے کھانے سے منع کیا ہے. ثم یقول الا ان یستأذن الرجل اخاہ، مگر یہ کہ انسان اپنے بھائی سے اجازت لے لے، دوسرے کی پرمیشن سے کھا سکتا ہے. قال شعبۃ الاذن من قول ابن عمر، شعبہ کہتے ہیں کہ اذن کا لفظ جو ہے یہ ابن عمر کا قول ہے، یعنی ان کی وضاحت ہے، اصل حدیث کے اندر نہیں ہے یہ بات. باب القثاء، ککڑی کا بیان، کیوکمبر. حدثني اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني ابراہیم بن سعد عن ابیہ قال سمعت عبد اللہ بن جعفر قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یأکل الرطب بالقثاء. سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن جعفر کو سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ککڑی کے ساتھ تازہ کھجوریں کھا رہے تھے، یا تازہ کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھا رہے تھے، یعنی کھجور اور ککڑی ملا کے کھا رہے تھے، مکس کر کے. اور اس میں وہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ حضرت عائشہ جو تھی وہ دبلی پتلی تھی، ان کی والدہ ان کی رخصتی کرنا چاہتی تھی، تو وہ چاہتی تھی کہ یہ ذرا موٹی ہو جائے، تو انہوں نے پھر ان کو تازہ کھجوریں ککڑی کے ساتھ ملا کے کھانے کو دی، تو ان کا دبلا پن جاتا رہا. مقصد یہاں یہ حدیث لانے کا کیا ہے کہ 2 چیزیں ملا کے کھائی جا سکتی ہیں. آپ فروٹ چاٹ بنانا چاہیں تو شوق سے بنائیے. یعنی بعض لوگ ان چیزوں پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، ہر چیز اکٹھی کر لی ہے، ٹو مچ کر دیا ہے، یہ بھی ڈال دیا وہ بھی ڈال دیا. کوئی حرج نہیں، اگر کسی کو سوٹ کرتا ہے تو کھانے میں سہولت آ جاتی ہے. ورنہ بچوں کو اگر آپ فروٹ کاٹ کے نہیں دیں، بڑے بچوں کو بھی نہیں کاٹ کے دیں تو فروٹ خراب ہو جائے گا، لیکن کوئی کھائے گا نہیں گھر میں. تو اس کا پھر حل یہی نکالا جاتا ہے کہ تھوڑا بہت اس کو چٹپٹا بنا کر کھلا دیا جائے. یہ ویجی اور فروٹ دونوں ہیں، صرف فروٹس بھی نہیں، ویجی اور فروٹس بھی ملا کے. باب برکت النخل، کھجور کے درخت کی برکت. حدثنا ابو نعیم حدثنا محمد بن طلحة عن زبید عن مجاہد قال سمعت ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرۃ. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے، تکون مثل المسلم، وہ مسلمان کی طرح ہوتا ہے، وہی النخلۃ، اور وہ کھجور کا درخت ہے. مسلم از لائک ڈیٹ پام.
ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی، اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں